افریقہ کے مشرق میں واقع ملک سوڈان، یہ ملک سالانہ 4 سے 5 لاکھ بیرل پیدا کرتا ہے، لیکن یہی معدنی دولت سوڈان کے لیے وبال جان بن گئی۔ ایک سوڈانی فوج اور دوسری نیم فوجی تنظیم ریڈ سپورٹ فورسز RSF ویگنر گروپ نے اس سونے کی اسمگلنگ میں مرکزی کردار ادا کی، جبکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں، 2000 سے زیادہ شہری ہلاک۔ اب RSF گروپ غیر عرب قبائل کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے۔ جن کھیتوں میں کبھی فصل لہلہاتی تھی، اب وہاں بارود کی ہو پھیلی ہوئی ہے۔ کیا سونا، تیل اور طاقت انسانیت سے زیادہ قیمتی ہیں؟ سوڈان میں قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے؟ معدنی دولت سے خانہ جنگی تک۔ افریقہ کے مشرق میں واقع ملک سوڈان آج دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں دولت کی فراوانی امن کی ضمانت بننے کے بجائے تباہی کا باعث بنی۔ یہ ملک سالانہ 4 سے 5 لاکھ بیرل پیدا کرتا ہے اور اندازوں کے مطابق اس کے زیر زمین کم از کم 5 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ تیل کے ساتھ ساتھ یہاں کرومیم، مگنیشیم، آئرن، یورینیم جیسے قیمتی معدنی وسائل، ریئر ارتھ منرلز بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہی معدنی دولت سوڈان کے لیے وبال جان بن گئی۔ 2011 میں شمالی اور جنوبی سوڈان کے درمیان ہونے والی خانہ جنگی نے ملک کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ شمالی حصے میں وقتی امن قائم ہوا، مگر جنوبی سوڈان میں لڑائی مزید شدت اختیار کر گئی۔ 30 سال تک ملک پر آمر حکومت عمر البشیر کا راج رہا، جن کی حکومت کے خاتمے کے بعد طاقت کے خلا نے ایک نئی کشمکش کو جنم دیا۔ عمر البشیر کے بعد اقتدار کی جنگ میں 2 اہم فریق سامنے آئے، ایک سوڈانی فوج اور دوسری نیم فوجی تنظیم ریڈ سپورٹ فورسز RSF۔ ابتدا میں دونوں نے مل کر عبوری حکومت قائم کی، مگر مفاد کے ٹکراؤ نے اس اتحاد کو جلد ہی توڑ دیا۔ تیل، سونا اور معدنی دولت کی تقسیم نے سوڈان کو ایک نئے محاذ پر لا کھڑا کیا۔ سوڈان کا تیل زیادہ تر شمالی علاقوں سے نکلتا ہے، لیکن چونکہ شمال کے پاس سمندری بندرگاہ نہیں تھی، اس لیے اسے جنوبی سوڈان کے راستے عالمی منڈیوں تک پہنچانا پڑتا تھا۔ یہ انتظام وقتی ضرورت تو پوری کرتا تھا، مگر اسی راستے نے دونوں حصوں کے درمیان کشیدگی کو جنم دیا۔ دوسری جانب RSF گروپ نے غیر قانونی طور پر سونا نکالنا شروع کیا۔ یہی نہیں، روسی نجی فوجی تنظیم ویگنر گروپ نے اس سونے کی اسمگلنگ میں مرکزی کردار ادا کیا۔ ویگنر کے اہلکار اسلحے کے بدلے سونا خریدتے اور اسے دبئی کے راستے فروخت کر دیتے۔ یوں سوڈان کی زمین سے نکلنے والا سونا ملک کی بجائے بیرونی قوتوں کی تجوریاں بھرنے لگا۔ معدنی دولت کی اس غیر منصفانہ تقسیم نے سوڈان کے مختلف گروپوں کو ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ فوج کے صدر محمد فتح البرہان اور عبوری وزیر اعظم کامل ادریس بظاہر حکومت میں ضرور ہیں، مگر ملک کے کئی علاقے RSF کے کنٹرول میں ہیں۔ خرطوم، دارفور اور دیگر علاقے میدان جنگ بن چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق اپریل 2023 سے اب تک 15,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ صرف اکتوبر 2025 کے آخری ہفتے میں 2000 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے۔ یہ لڑائی اب محض طاقت یا وسائل کی نہیں رہی، بلکہ نسلی، مذہبی شناخت کی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سوڈان افریقہ کا ملک ہے، مگر یہاں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اصل سوڈانی قبائل اور ان کی زبانیں تقریباً مٹ چکی ہیں۔ عرب اثرات نے پورے معاشرتی ڈھانچے کو بدل دیا ہے۔ اب RSF گروپ غیر عرب قبائل کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہے اور عالمی ادارے اسے نسل کشی کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ عالمی طاقتوں کے مفادات نے اس جنگ کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ مصر اور سعودی عرب عبوری حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ چین بھی استحکام کے حق میں ہے، اور دوسری طرف روس اسلحے کے بدلے سونا حاصل کر رہا ہے۔ یوں ہر طاقت اپنے اپنے مفاد کے مطابق اس آگ کو ہوا دے رہی ہے۔ سوڈان کی زمین زرخیز ہے، دریائے نیل اس کے درمیان سے گزرتا ہے جو افریقہ کے بڑے حصے کو سیراب کرتا ہے، لیکن آج یہی زرخیز زمین خون سے رنگی ہوئی ہے۔ جن کھیتوں میں کبھی فصل لہلہاتی تھی، اب وہاں بارود کی ہو پھیلی ہوئی ہے۔ سوڈان کا بحران محض افریقہ کا المیہ نہیں، بلکہ ایک بین الاقوامی انتباہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوڈان کی کہانی پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ وہاں بھی معدنی وسائل پر قبضے کی دوڑ میں علیحدگی پسند گروپوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت اور امریکہ مل کر چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے ایسے علاقوں میں بد امنی کو ہوا دیتے ہیں۔ سوڈان میں بھی یہی فارمولہ دکھائی دیتا ہے، پہلے بغاوت، پھر قبضہ اور آخر میں وسائل کی لوٹ مار۔ آج خرطوم اور دارفور میں RSF کا راج ہے، مگر عوام کے دلوں میں اب بھی امن کی ایک امید زندہ ہے۔ سوڈان کے لوگ سوال کر رہے ہیں، کیا سونا، تیل اور طاقت انسانیت سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا کبھی ایسا دن آئے گا جب اس ملک کے وسائل جنگ کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے استعمال ہوں گے؟ سوڈان کا المیہ یہ نہیں کہ وہ غریب ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، اتنا امیر
کہ دنیا کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔